الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام پیام مدارس کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ مدرسہ کیا تھا؟ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی قرآن پاک کی دو آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیتوں میں سے 2 آیت ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور غار حرا میں جبریل امی آئے اور جبریل امی نے کہا کہ پڑھیے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبریل امی نے کہا اقرا، پڑھیے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبریل امی نے کہا اقرا، پڑھیے، اور زور سے بھینچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ پہلا مدرسہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا ہے، جس میں ابتدائی 5 آیتیں اتریں، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس پڑھائی کی ابتدا بسم اللہ سے ہوگی، اللہ کے نام سے ہوگی، وہ پڑھائی بھی کامیاب، پڑھنے والا بھی کامیاب، پڑھانے والا بھی کامیاب، سننے والا بھی کامیاب، سنانے والا بھی کامیاب۔ اس کے علاوہ کامیابی کہیں اور اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے۔ کہتے ہیں نا علماء کرام، ارے جو تم پڑھتے ہو، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہو، تو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ انگلش یہ دین نہیں، یہ ضرورت ہے، ہندی یہ دین نہیں، یہ ضرورت ہے، اور سائنس یہ دین نہیں، یہ ضرورت ہے، دنیاوی تعلیم یہ دین نہیں، یہ ضرورت ہے۔ تو دنیاوی تعلیم جتنی بھی ہیں اور جتنی بھی دنیاوی تعلیمات ہیں، یہ سب کے سب ضرورت کی چیز ہیں۔ اس سے انسان کا کام چلتا ہے، اس سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ دین تھوڑی ہے، آخرت کے اندر کامیابی کی ضامن وہ چیز تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے تو کامیابی یہاں رکھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ جمع ہوا خون، پانی کا ایک قطرہ، اس کو اللہ پاک جمع ہوا خون بناتا ہے، اور پھر جمے ہوئے خون سے اللہ پاک انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ تو جو جماد لا عاقل کو انسان عاقل بنا دیا، وہ اللہ آپ کو اور آپ کی امت کو کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازے گا۔
اس میں یہ اشارہ ہے۔ اور آگے چل کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھلایا وہ چیزیں جو وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان بالقلم، اس سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے سکھلایا پڑھنا لکھنا۔ علم الانسان بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسان کو سکھلایا۔ انسان لکھتا ہے، قلم چلاتا ہے، اور وہ اپنی تعلیمی کارنامے انجام دیتا ہے، لیکن یہ جو قلم جو ہوتا ہے، قلم یہ انسان سے افضل تھوڑی ہوتا ہے، انسان سے بڑا مقام قلم تھوڑی رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے جو بڑا مقام دیا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دیا، لکھنا پڑھنا سکھایا، چھپی ہوئی کتابوں کی شکل میں اللہ پاک نے کتاب دیا۔ علم الانسان بالقلم، وہی اللہ آپ کو بغیر قلم کے بھی سکھا دے گا، وہی سکھائے گا، وہی پڑھائے گا۔ ما انا بقارئ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اللہ پاک نے ساری دنیا کو بھی یہ منظر دکھا دیا، یتیمے کے نا گرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، ایسا یتیم کہ جس نے قرآن کو بھی درست نہیں کیا، کہیں پڑھا نہیں، اللہ پاک نے پڑھایا۔ کتب خانہ چند ملت بشست، کتنے ملت مذہب کے کتب خانے کو دھو ڈالا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اللہ پاک نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ کامیابی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، یہ کوئی احساس کمتری کی چیز نہیں ہے، یہ احساس برتری کی چیز ہے کہ قرآن سے انسان جڑ جائے، رب سے جڑ جائے۔ جو رب سے جڑ گیا وہ سب سے جڑ گیا، جو رب سے جڑا وہی سب سے بڑا سائنسدان ہوا، جو سب سے بڑا سائنسدان تھا جو چاند پر گیا اور چاند پر ہو کر کے آیا، اس نے وہاں دیکھا نشانات قدم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر آیا اور اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، اس سفر کے بعد۔ تو یہ احساس برتری کی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 50 سال پہلے کے زمانے کو کہ لوگ قرآن پڑھنے کو فخر سمجھتے تھے، عالم بننے کو فخر سمجھتے تھے، فارسی پڑھنے کو فخر سمجھتے تھے، اور فخریہ انداز میں وہ کتابیں پڑھتے تھے عالمیت کی، قرآن کو فخریہ انداز میں پڑھتے تھے۔ اور آج بھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ سے شوق ہے، جن کو دین سے شوق ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، تو آج بھی وہ والہانہ انداز میں دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوئی احساس کمتری کی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ضرورت کی تکمیل کی چیز ہے، کہ جس سے انسان نماز پڑھتا ہے جس دن سے، اور جس دن سے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے، یہی وہ دن ہے اور یہی وہ مدرسہ ہے۔ تو پیام مدارس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ کیسا تھا۔ غار حرا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے، خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، اور روشن قلب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روشن قلب کس کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ روشن قلب والے گوشہ نشینی اختیار کر کے اسی سے مراقبہ ثابت ہے، بیٹھتے تھے، اور جہاں پہ غار حرا ہے ٹھیک سامنے خانہ کعبہ ہے، ایک طرف خانہ کعبہ ہے، ایک طرف غار حرا ہے، غار حرا سے بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور خانہ کعبہ سے بھی غار حرا نظر آتا ہے۔ تو پہلا مدرسہ تھا۔
اور مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے، قرآن اترتا رہا، اور پھر مدینہ تشریف لے گئے، قرآن اترتا رہا۔ جو قرآن اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر رکھا تھا، وہ لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو اتار دیا، اور پھر تھوڑے عرصے میں 23 سال کے پورے عرصے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کو مکمل فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ دور بھی نظر کن کی ہو سکتی ہے؟ یہ احساس برتری کی چیز ہے۔ غار حرا میں قرآن، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن، مکہ کے گلیوں میں قرآن، مدینہ کے بازاروں میں قرآن، مدینہ کے سڑکوں پہ قرآن، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ قائم فرمایا۔ یہ ہے مدرسہ، غار حرا پہلا مدرسہ اور صفہ دوسرا مدرسہ۔ کیسا مدرسہ ہے؟ جہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، جہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، جہاں سے حضرت ابو ہریرہ تیار ہوئے، جہاں سے ابو ذر تیار ہوئے، جہاں سے 80 مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ وہاں پر مقیم رہتے تھے، جنہوں نے علم دین کو حاصل کر کے پوری دنیا کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی، وہ مدرسہ، اور اسی مدرسے کے نہج پہ چلنے والے یہ سارے دینی مدارس ہیں۔ اور اگر انسان کو ہتھیار چاہیے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور اس سے لڑنے کے لیے جہالت سے دینی تعلیم کا ہتھیار چاہیے، دینی تعلیم ہونا چاہیے۔ اگر دینی تعلیم ہے تو بامسلح ہے، اور اگر اس دینی تعلیم کو استعمال کرتا ہے تو جہالت کے خلاف اپنے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے علم کو، اپنی روشنی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو روشن کرتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اس لیے مدارس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہو، بدعقیدگی ختم ہو، بدعمالیاں ختم ہو، معصیت کا خاتمہ ہو، اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اس لیے مدرسہ ہے۔ مدرسہ میں تیار ہو کر کے آدمی نیک بنے۔ دیکھو صحابہ کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں گئے تو کیسے بن کر کے چمکے، خود چمکے، زمانے کو چمکایا۔ مدرسے میں آئیے تو اس نیت سے آئیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو چمکانا ہے، ہمیں چمکنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جیلان سے گئے پڑھنے کے لیے، تو اس مقصد کو لے کر کے گئے، اس مقصد سے گئے وہ کہ ہم اپنی زندگی کو چمکائیں گے، اور اللہ نے ان کی زندگی کو چمکایا۔ تو مقصد ہو کہ ہم مدرسے میں جا کر نیک بنیں، مدرسے میں پڑھ کر نیک بنیں، ہم پڑھانے والے لوگ نیک بنیں، اور نیکی کو پوری دنیا کے اندر عام کریں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہے پیام مدارس کانفرنس کا مقصد، کہ ہم استاذوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ احساس کم تری سے احساس برتری میں آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے احساس کو بیدار کریں، سونے نہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جس طریقے سے شیطان ہم پر مسلط ہے، اسی طریقے سے ہم شیطان پر مسلط ہو جائیں، وہ کسی بچے کو نہ گمراہ کر سکے، نہ ہم کو گمراہ کر سکے۔ آتا ہے روایت میں کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور شیطان اس کے پاس آتا ہے کہ ہم اس کو پریشان کریں، تو وہ انسان اس شیطان کو لگ جاتا ہے، جیسے شیطان انسان کو لگ جاتا ہے، جنات انسان کو لگ جاتا ہے،
تو اسی طریقے سے وہ انسان اس کو لگ جاتا ہے، وہ گرتا پڑتا بھاگتا ہے، دوسرے شیاطین کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، تو شیطین کہتا ہے کہ اس کو انسان لگ گیا ہے۔ وہ انسان بنو جو دوسرے کو لگ جاؤ، شاعت کو ختم کرتے، جہالت کو ختم کرتے۔ ہم کو ایسا بننا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ایمانی، نورانی، عرفانی بنانا ہے۔ تو یہ مدرسے کا مقصد ہے۔ مدرسہ پا کر ہم قاری قرآن نہ بن سکے، مدرسہ پا کر ہم حافظ قرآن نہ بن سکے، قرآن پڑھنے والے نہ بن سکے، قاری قرآن، حافظ قرآن نہ بن سکے، عالم دین نہ بن سکے، تو اس سے بڑھ کے محرومی کی کون سی بات ہوگی؟ اس لیے ذوق ہو، شوق ہو، ولولہ ہو، امنگیں ہوں، حوصلہ ہو کہ ہم کو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے، اس دین کو حاصل کرنا ہے۔ جب یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں گے تب اللہ پاک کی مدد آئے گی، اور اس شوق کی تکمیل میں اللہ پاک کامیابی دے گا۔ اگر انسان کو کامیابی چاہیے تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہمارے اندر نظمہ حضرات کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری تو نظمہ حضرات کی ہے، مدرسے کے ناظموں کی، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق و ادا کریں، مگر ادا ہو نہیں سکتا، انسان ہے۔ کرم ہے مالک داور، کرم کچھ اور کہہ سکتا نہیں، جس میں بھیجا گیا ہوں اس کا دنیا نام ہے۔ ہاں، ناظم صاحب کی جو ذمہ داریاں ہیں، دستگاہوں کا انتظام کرتے، خوراک کا انتظام کرتے، تنخواہ کا انتظام کرتے، جہاں تک کہ ہو سکے وہیں اس فضا کے اندر ہم سب مدرسے کے ملازمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کے اندر وسعت ہو، سہولت ہو، اس بنیاد پر ہم کام کریں اور اس کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنی زندگی کو انقلابی زندگی بنائیں۔ جب اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں گے تو پھر فضا کے اندر انقلاب آئے گا، اور اللہ پاک اس جہالت کی فضا کو، جہاں انسان نماز چھوڑنے والا ہے وہ نماز پڑھنے والا بنے گا، جہاں انسان جاہل ہے وہاں اسی جاہل کے بچے قرآن پڑھنے والے بنیں گے، اور وہ جاہل بھی قرآن پڑھنے والا بنے گا۔ بہت سے جاہل جو اللہ والوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو پہنچ کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں، بہت سے عالم اور بہت سے جاہل جن کو قرآن بہتر سے بہتر کرنے کا شوق ہوتا تھا، وہ حضرت مولانا الحق صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک الگ سے شعبہ ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے جاہل پڑھنا چاہتے تھے ان کو بھی قرآن پاک سکھلاتے تھے اور لوگ سیکھتے تھے۔ تو اگر ہم محنت کریں گے تو وہ جاہل جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، ان کے بچے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور فضا پھر قرآنی فضا بنے گی، ایمانی فضا بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ آج جن کی عمر کے اندر اللہ پاک نے وہ صلاحیت رکھی ہے، جن کی ہڈیوں کے اندر توانائی رکھی ہے، ان کو اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کہ دین کا کام ہو، اور دین کے کام میں جو رکھنا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم مدرسے میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ ہم کو نیک بننا ہے، ہم کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ایمان والی زندگی بنانا ہے، اسلام والی زندگی بنانا ہے، یہاں آ کر کے کچھ سیکھنا ہے، یہاں رہ کر کے کچھ سیکھنا ہے۔ جہاں ناظم کی ذمہ داری ہے، استاذوں کی ذمہ داری ہے، وہی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نیت سے آئیں، اور جو کچھ سیکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا۔ درجنوں بچوں نے امسال قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ قرآن پاک کی نازلہ تکمیل کی، یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے۔ وہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے والے بنے۔
یہ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں. انہی بچوں پہ ہے موقوف گھر کی ساری امیدیں. یہی بچے ہمارے جانشین ہوں گے جمع ہو کر. ایک بہت بڑے مقرر تھے اس ملک کے، مولانا اویس صاحب قاسمی. وہ ہتھورا کے بھی استاذ رہے، اشرف العلوم کے بھی استاذ رہے، اور دہلی کے اندر انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا، اور بڑی گہری علم رکھتے تھے. میں نے سوچا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کیا، وقت نے وفا کیا، تو میں یہاں ان کا بیان کرواؤں گا، مگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وقت نے ساتھ نہ دیا. ایک جگہ میں نے ان کو ایک جلسے میں بلایا تھا، تو رات کے 3 بجے بیٹھے اور 5 بجے تک یہ بولتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارا ساتھ دیتے تو ہم نے سوچا تھا کہ آج تم کو بڑی قیمتی باتیں بتائیں گے. اور انہوں نے اس بات سے اپنی بات کا آغاز کیا کہ باغباں دیکھ نہ تحقیر سے غنچوں کی خبر طرف، باغباں دیکھ نہ تحقیر سے غنچوں کی طرف، کیا خبر کون کلی فخر چمن ہوتی. یہی مدرسہ ہے جس مدرسے سے اللہ والے لوگ نکلے ہیں، اسی مدرسے سے اچھے قرآن نکلے ہیں. اگر مدرسہ نہ ہو تو کہاں جا کر کے بنیں گے؟ یہ انسانوں کو بنانے والی مشین ہے مدرسہ. مدرسہ تھا، تبلیغی جماعت نہیں تھی. مدرسہ تھا اور تبلیغی جماعت کا وجود بعد میں ہوا. مدرسہ غار حرا میں پہلے تھا اور مدرسہ صفہ پہلے ہوا، پھر جماعت کے کام جو جہادی لشکر کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا وہ بعد میں کیا. بہرحال یہ تاریخ ہے، تاریخ پڑھ کر کے جانیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے. ہمیں اس وقت اتنا سیکھنا ہے کہ اس پیام مدارس کانفرنس میں ہم مدرسے کے نوجوانوں کو اپنی زندگی کو ایمانی و اسلامی بنانا ہے، استادوں کی زندگی کو ایمانی و اسلامی بنانا ہے، بچوں کو اپنی زندگی کو ایمانی و اسلامی بنانا ہے. ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے گیا، اور عصر کے بعد چونکہ چھٹی ہو جاتی ہے تو میں چند منٹ کے لیے تفریح کے لیے نکلا. جب سڑک پہ پہنچا تو ناظم صاحب نے مجھ کو اشارہ کیا، بلایا. میں پہنچا. بڑوں کی تو بات ماننی ہی پڑتی ہے، ماننا ہی چاہیے، اس سے میں کامیابی ہے. تو ناظم صاحب نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، یہ بچے کھیلیں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، اس لیے آپ ان کو دیکھیے. میں رک گیا، نہیں گیا. بچوں کو میں نے دیکھا، اور جب سب استاذ آ گئے تو سب نے اپنے درجے کو دیکھا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ بچے ایسے تھوڑی بنیں گے. مولانا عبدالمنان صاحب قاسمی، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ میں نے چند گھنٹے پڑھایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچے اس وقت بنیں گے کہ جس طریقے سے مرغی کے بچے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت مرغی کو دکھتی ہے تو سارے بچوں کو اپنے پر میں لے لیتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑتی. تب جا کر کے مرغی کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر مرغی اور مرغا بنتا ہے. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو شیطان ادھر ادھر سے اچک لے جائے گا، پھر کام کے مواقع کہاں ہوں گے. بہرحال جو اس وقت حجت اللہ البالغہ کے چند اقتباسات لوگ پیش کرتے ہیں، وہ حجت اللہ البالغہ میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا ہے. جلالین شریف ان کے مزار کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا ہے. لیکن بچپنا ہوتا ہے، احساس تو ہوتا نہیں کہ کتنی قیمتی جگہ ہے، کتنی قیمتی مواقع ہیں. وہاں پر بیٹھ کے پڑھا ہے. مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی سے جلالین شریف پڑھا ہے، اور وہیں پہ بیٹھ کر کے مشکاہ شریف پڑھا ہے. بچپنا تھا. بچپن کی نگاہیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سمجھدار نگاہیں نہیں ہوتی، وہ دھیرے دھیرے سمجھدار بنتی ہیں. آج
اس کتاب کی اہمیت، اس جگہ کی اہمیت ہے، مگر جانے کا موقع نہیں۔ تو ہم مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنائیں، بہتر بنائیں۔ یہ موقع پا کر، یہ نقشہ پا کر، یہ ترتیب پا کر، یہ لمحات و ساعات پا کر اگر ہمارے بچے نہیں بن سکے تو یہ افسوس کی بات ہے، اگر ہم نہ بن سکے تو افسوس کی بات ہے۔ اور جب یہ تعلیمی زندگی آتی ہے، پھر تذکیری زندگی آتی ہے، پھر ذکر کی زندگی آتی ہے، جو آدمی اللہ کی یاد میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ بہرحال غار حرا جو ہے یہ پہلا مدرسہ جہاں قرآن اترا، صفہ دوسرا مدرسہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تعلیم کے نہج پر دین کو سیکھنے کے لیے یہ سارے مدرسے پوری دنیا کے اندر قائم ہیں۔ یہ بڑی قیمتی جگہ ہیں، اور دنیا کی جو سب سے قیمتی جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی سب سے خراب جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے گھر سے جوڑے گا، اللہ کو یاد کرے گا، نماز پڑھے گا، اپنی روحانی بیماری کو دور کرے گا، وہ اپنے لیے جنت بنائے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ یہ فائدہ ہر انسان کا خود ہے، ہر مسلمان کا خود ہے۔ اور جو مدرسے کے خلاف بولتا ہے، جو مسجد کے خلاف بولتا ہے، جو مدرسے کے خلاف سوچتا ہے، جو مسجد کے خلاف سوچتا ہے، تو وہ ایسی ہے جیسے سورج کے اوپر تھوکتا۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طرح سے ہے۔ کوئی بھی ہو، سیاسی ہو یا سماجک آدمی ہو، جاہل ہو یا اجہل ہو، ایسی بات جو کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سورج کی طرف تھوکتا ہے۔ تو جب سورج کی طرف تھوکے گا کوئی تو سورج پہ پڑے گا تو خود اس کے منہ پر آ کر کے، سورج پہ تو پڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اس نادانی کی طرف نہیں جانا ہے، نادان کو محنت کر کے عقل مند بنانا ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے جوڑنا ہے، مدرسے سے جوڑنا ہے۔ یہاں سے جڑ کر کے انسان بنے گا۔ چلتا پھرتا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ جب رکے ہوئے مدرسے میں آدمی نہیں بن پائے گا تو چلتے پھرتے مدرسے میں کیا بن پائے گا؟ فضائل تو اس لیے ہے تاکہ تم مسائل سیکھو۔ جب تمہارے اندر مسائل ہی نہیں ہیں، جب تم اس کو نہیں سیکھ پاؤ گے مسائل کو جو اصل ہے، تو پھر تم کیا سیکھ پاؤ گے؟ اس لیے اہمیت مدرسے کی ہے، اہمیت تعلیم کی ہے، اہمیت مسائل کی ہے، اہمیت فضائل کی نہیں ہے۔ فضائل کی روایتوں سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے، مضبوط حدیثوں سے ہی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور نکالا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آج کا پروگرام پیام مدارس کانفرنس ہے۔ یہ میں نے یہ پیام مدارس کانفرنس اپنے لیے نہیں رکھا، یہ پیام مدینۃ العلوم نہیں ہے، یہ پیام مدارس ہے۔ دنیا کے سارے مدارس کے لیے پیغام ہے، دنیا کے سارے نظمہ کے لیے پیغام ہے، دنیا کے سارے مدرسین کے لیے پیغام ہے، دنیا کے سارے طلباء کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چمکائیں، اللہ کو راضی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اس لیے مدرسہ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑا احساس برتری رکھنے والا اللہ کی مخلوق میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے۔ کوئی انجینئرنگ کو بہتر کہتا رہے، کوئی ڈاکٹری کو اچھا کہتا رہے، کوئی مالداری کو اچھا کہتا رہے، کوئی کسی چیز کو اچھا کہتا رہے، مگر وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی چیزیں تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے۔ ہاں،
جو کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی کہی ہے وہ اچھی ہے، اور اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ سب خراب چیزیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ تو قرآن کو سیکھا اور سکھایا کہاں جائے گا؟ چلتے پھرتے مدرسے میں۔ 18 سال میں کچھ نہیں ہوتا، 50 سال میں کچھ نہیں ہوتا، سیکھتے جاؤ، زندگی ایسے گزرتی ہے۔ تو یہ چلتے پھرتے مدرسے میں سیکھا جائے گا۔ تو چلتا پھرتا مدرسہ چلتے پھرتے لوگوں کے لیے ہے، لیکن سیکھنے کے لیے چلتے پھرتے لوگوں کے لیے بھی، چلتے پھرتے مدرسے والوں کے لیے بھی یہ رکتا ہوا مدرسہ ہے۔ یہاں سیکھو، اس مدرسے کی خدمت کرو، اس پہ قربان ہو، اور یہاں کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپناؤ تو زندگی کامیاب ہو۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جہالت کی بیماری کو ختم کریں، اور یہ ہم عزم و نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، اور اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں گے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنائیں گے۔ ہماری زندگی سے اللہ کا حکم زندہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ذرا سی توجہ سے انسان بڑے کام کا بن سکتا ہے، اور ذرا سی غفلت سے بڑی قیمتی بھی چیز بھی انسان کے ہاتھ سے کھو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے احساس کو، اپنی نیت کو بیدار رکھنا پڑے گا، اور اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو جمع رکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آئیے پیام مدارس کانفرنس کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم کو مدرسے کی خدمت کرنا ہے، علماء کی خدمت کرنا ہے، نظمہ کی خدمت کرنا ہے، طلباء کی خدمت کرنا ہے۔ یہ مہمان رسول ہیں، انہوں نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانا ہے۔ مہمان رسول کتنا اونچا تمغہ ہے، اور اتنا اونچا تمغہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنے گھر سے مدرسہ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ باغ دیکھ نہ تحقیر سے غنچوں کی طرف، کیا خبر کون کلی فخر چمن ہوتی۔ فرشتے تو یہ عزت کریں کہ ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھائیں، اللہ پاک تو ایسی عزت کروائیں، اور اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مقام دنیا کو بتلائیں، اور اس مقام سے دنیا کو آگاہ کروائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ کتنی قیمتی لوگ ہیں یہ مہمان رسول، اپنی عظمت کو سمجھنے والے بنے۔ تو یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، اس کا جو پاور ہاؤس ہے نا، یہ غار حرا اور صفہ ہے۔ یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے۔ ہم نے عالم بنایا اپنے آپ کو، تو عالم بنانے کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ عالم کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ کہا گیا ہے موت العالمی موت العالم، عالم کی موت دنیا کی موت ہے۔ یہ اہمیت ہے عالم کی۔ اس لیے اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی پالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو، اور اس کے اخراجات کے لیے سوچنے پڑتے ہیں، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ بڑھتا ہے، تب جا کے وہ پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہماری محنت کے اندر جو کمی کوتاہی ہو، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ نظمہ کو، خدمائے مدارس کو، اساتذہ مدارس کو، اور طلباء مدارس کو اللہ پاک دین کے فروغ کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔